بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے میرے اور علی کے دو نور پیدا کیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان میں ہمارا نور منتقل فرمایا۔ پھر آدم سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا وہ نور عبد المطلب میں آیا، اور عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی اس نور کی 2/3 عبداللہ اور 1/3 ابو طالب میں آئی۔ پھر مجھ سے اور علی سے وہ نور فاطمہ میں جمع ہو گیا۔ حسن اور حسین دونوں پروردگار عالم کے نور ہیں۔ حدیث نبوی، من کنت مولا فعلی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا من کنت مولا فعلی مولا فرمانا اور حضرت علی کو باب العلم یا ابو تراب فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی جانشین اور تاجدار ولایت ہیں، اور قیامت تک جس کو بھی قرب حق اور معرفت حق عطا ہوگی وہ حضرت علی کی محبت اور قرب کے صدقے میں ہوگی۔ حجت الوداع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بظاہر اس دنیا سے تشریف لے جانے کا اشارہ فرمایا تھا، اور اس بات کی بھی وضاحت فرمائی تھی کہ اب باب العلم حضرت علی کے ذریعے سے کار ولایت قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی کا کام ہوتا ہے پیغام الہی بندوں تک پہنچانا، ولی کا کام ہوتا ان پیغامات پر عمل کروا کے بندوں کو معرفت حق اور قرب حق کی منزل تک پہنچانا۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا تھا، مگر اس کے دنیا سے جانے کے بعد اگلے نبی کی آمد تک کار نبوت کے ساتھ ساتھ کار ولایت بھی بند ہو جاتا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، مگر رہروان حق کے لیے رہبر حق کا ہونا لازمی تھا۔ اس کے قیامت تک رہبران حق کی پیشوائی کے لیے بحکم خدا حضرت علی کا انتخاب ہوا، کیونکہ آپ نور نبی اور نفس نبی ہیں، جیسا کہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی میرا نفس ہے، علی اور میں ایک نور سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کا لقب عطا فرمایا، اس میں بھی بہت لطیف بات پوشیدہ ہے۔ آدم کی تخلیق میں جو 4 اجزاء شامل ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان میں سے سب سے اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور الہی کو صرف مٹی نے ہی اپنے سینے میں جذب کیا، جس کی وجہ سے آدم افضل الخلائق ہوا۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ اگر ٹارچ کی روشنی آگ، پانی، ہوا پر ڈالی جائے تو روشنی نظر نہیں آئے گی، یعنی ان تینوں اجزاء میں سے کسی نے اپنے اندر روکا نہیں، لیکن دیوار پر یا مٹی کے ڈھیر پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو روشنی نظر آتی ہے، یعنی مٹی کی وجہ سے آدم نور الہی کا متحمل ہو سکا۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب تو مٹی کے باپ ہیں، ان کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ اس سے ثابت ہے کہ نور محمدی کا مظہر صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ مضمون ھذا فضائل اہل بیت، سوال جواب۔ مصنف
محمد قاسم نیازی سے لیا گیا ہے۔ جب سے دنیا کا عمل وجود میں آیا ہے تب ہی سے قربانی کا سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء کی قربانیاں مقبول تھیں، مکمل نہیں تھی، کیونکہ سب کو کچھ عرصے آزمائش میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو اس آزمائش سے نجات بھی دے دی گئی۔ ہمارے سرکار سردار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی مقبول بھی تھی اور مکمل بھی۔ اس طرح اللہ کو اور انبیاء میں اور سردار انبیاء میں فرق بھی دکھانا مقصود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، کیونکہ بہت سی احادیث ہے جن سے رسول خدا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عینیت ظاہر ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب اس امتحان کے لیے پہلے سے ہی کر لیا گیا تھا۔ دو احادیث پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسین کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن، جس نے حسین سے کوئی واسطہ نہیں اسے مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ لحمک لحمی دمک دمی، یہ بھی آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ حسین کا خون میرا خون، حسین کی جان میری جان۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جس پھول کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، ہر جز کا نام الگ الگ ہوتا ہے، مگر پھول کے کسی جز کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ نقصان پھول کا ہی ہوتا ہے۔ متفق طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ جیسا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اصل میں جو ذات باعث تخلیق عالم و آدم تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اگر تلوار چل جاتی تو یہ عالم تہو بالا ہو جاتا، زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے تھے، قیامت برپا ہو جاتی، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جب دنیا ہی ختم ہو جاتی تو قربانی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، کس کو ہدایت کی جاتی، کون ہدایت حاصل کرتا؟ اس لیے ایسی ذات کا انتخاب کیا گیا کہ جو عین نور محمدی ہو، جس کا خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، جس کی تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہو۔ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، میری جان ہے، میرا دل کا ٹکڑا وغیرہ وغیرہ، مگر چاہے کتنی ہی محبت ہو کبھی کوئی یہ نہیں کہتا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ واقع کربلا سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور واقع کربلا کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اور دین محمدی پر چلنے والے قیامت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں قائم رہیں گے۔ اسی بات کو خواجہ غریب نواز نے اپنی ربائی کے اس مصرے میں فرمایا ہے، حقا کی بنا لا الہ است حسین، سچ ہے لا الہ کی بنیاد حسین ہے، میں
واقع کربلا غم کی بات نہیں ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے کر تعزیت نہیں کرتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی خبر سن کر آپ دیدے نہیں ہوتے۔ بہت سی احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام کی شہادت کا ذکر کیا، آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ غمگین ہوئے۔ میرا اللہ پاک فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہوں تو ظاہر ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں آیا ہے کیونکہ ذات خداوندی تو نادیدہ ہے، اس سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک اپنا نور خاص تھوڑا تھوڑا تمام انبیاء میں ظاہر فرماتا رہا اور ان کی اطاعت و محبت کا حکم فرماتا رہا۔ آخر میں ہمارے سرکار سردار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی اطاعت کا حکم فرمایا، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یعنی میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن۔ اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن پڑھو اور ان پر عمل کرنا اہل بیت سے سیکھو، اور کوئی کسی سے تبھی کچھ حاصل کر سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے جب سکھانے والے سے سیکھنے والے کو قرب حاصل ہو اور محبت و خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو۔ لیکن اہل بیت رسول کی محبت تو خدا کا ایک انعام و تحفہ ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے اور دین و دنیا کے غموں سے نجات عطا فرمانا چاہتا ہے تو بس ان کو ہی اہل بیت کی محبت عطا فرماتا ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو غم ہوتا ہے۔ غم حسین سنت رسول اللہ ہے۔ غم کا نشان تعزیہ شریف ہے۔ تعزیہ شریف دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت سے حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا ظہور اجلال ہوا۔ آپ کا شجرہ بکمال صحت حضرات پنجتن پاک تک پہنچتا ہے۔ آپ جانشین علی وارث فاطمہ ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نیشا پور سے کنتور تشریف لائے اور ایک موضع آباد کیا جس کا نام رسول پور ہے جو ضلع بارہ بنکی میں ہے۔ وہاں بھی تعزیہ داری ہوتی ہے اور علم شریف اور تعزیہ شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے 100 سال پہلے داتا گنج بخش علی ہجویری سرکار وارث پاک کے مورث اعلیٰ کے قافلے میں تشریف لائے تھے۔ اس زمانے سے تعزیہ داری جاری و ساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دی تھی جو آپ کو جبرائیل الامین نے لا کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ یہ مٹی جب خون کے رنگ کی ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس دوپہر کو میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طرح کہ آپ کے بال اور کپڑے خاک آلودہ اور کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حسین کی قتل گاہ کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرا حسین بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی میں گھبرا کر اٹھی اور اس مٹی کو اٹھا کر دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو اس مٹی کو خون کے رنگ کا پایا، مجھے یقین ہو گیا کہ حسین شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم اللہ نے، رسول اللہ نے و آل رسول نے، انبیاء، ملائکہ، اولیاء، جنات، زمین و آسمان، شجر و حجر، چاند و سورج، انسان اور حیوان سب نے کیا۔ مختصر یہ کہ سوائے شیطان کے یزیدی چیلوں کے خود خالق کائنات اور اس کی تمام مخلوق حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غمزدہ ہیں۔ اب جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم نہیں کر رہے ہیں وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں، وہ کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں اور کن لوگوں میں شامل ہیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا حسین یا حسین یا حسین۔